أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن انڈرسٹینڈنگ کا لیسن نمبر 7 کا پارٹ بی ہے۔ آج کے سبق میں ہم حروف کے ساتھ ساتھ کچھ اسما بھی سیکھیں گے۔ تو جو حرف ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے وہ ہے الا، اور جو اسم سیکھیں گے وہ ہے ما اور عندہ۔ سبق نمبر 7 پارٹ اے اور بی کے اختتام پر ہم 80 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 26,082 بار آئے ہیں۔ اس سبق میں ہم 3 نئے الفاظ پڑھنا سیکھیں گے جو 7 ضمائر ہا، ہم، قا، یا ان کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں 1096 بار آئے ہیں۔ ان 3 حروف کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مثالوں کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس الا، اس کا معنی ہے طرف۔ اب ہم اس کی اگزامپل کو دیکھیں گے۔ ان، بے شک ہم، للہ، اللہ کے ہیں، وا اور ان، بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم یا تو کسی کے فوت ہونے پہ پڑھتے ہیں یا پھر کوئی بھی دکھ کا لمحہ ہو تو اس لمحے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور پھر ہے ہمارے پاس ما، اس کا معنی ہے ساتھ۔ اب ہم اس کی اگزامپل کو دیکھیں گے۔ انا، بے شک، اللہ، اللہ، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو تیسرا اسم ہے ہمارے پاس وہ ہے عندہ، یعنی پاس۔ اب ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے۔ کم، کتنے، ریالن، ریال ہیں، عندہ کا، آپ کے پاس۔ کم ریالن عندہ کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں۔ اب ہم ان 3 حروف کی ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے تھرو پریکٹس کریں گے۔ ہم پہلے سبق سے ہی ٹی پی آئی یعنی کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کو پڑھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں، اور اب جب آپ نئے الفاظ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ٹی پی آئی کا مفہوم دوبارہ ذہن میں لانا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر سے آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہے الا۔ یہ حرف قرآن پاک میں 736 بار آیا ہے۔ اس کا معنی ہے طرف، انگلش میں ٹوورڈ۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس الیہ، دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے الیہ یعنی اس کی طرف۔ اور پھر ہے الیہم، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دائیں جانب کرتے ہوئے الیہم یعنی ان سب کی طرف۔ پھر ہے الیکا، دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سامنے کی جانب کرتے ہوئے الیکا یعنی آپ کی طرف۔ اور پھر ہے الیہ یعنی میری طرف، دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی اپنی جانب کرتے ہوئے الیہ یعنی میری طرف۔ اور پھر ہے الیکم یعنی آپ سب کی طرف، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سامنے کی جانب کرتے ہوئے الیکم یعنی آپ سب کی طرف۔ پھر ہے الینا یعنی ہم سب کی طرف، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں اپنی جانب کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے الینا یعنی ہم سب کی طرف۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ما، یہ قرآن پاک میں 163 بار آیا ہے۔ اس کا معنی ہے ساتھ، انگلش میں ود۔ تو سب سے پہلے ہے معہو یعنی اس کے ساتھ، پھر ہے معہم یعنی ان سب کے ساتھ، پھر ہے معکا یعنی آپ کے ساتھ، پھر ہے معی یعنی میرے ساتھ، اور پھر ہے معکم، اس کا مطلب ہے آپ سب کے ساتھ، پھر ہے معنا
یعنی ہم سب کے ساتھ۔ اب ہم دیکھیں گے محادثہ یعنی کہ بول چال کو۔ بظاہر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، مگر علم کے اعتبار سے وہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے محادثہ کو۔ سب سے پہلے ہے حل اللہ معہ، حل کیا اللہ اللہ معہ اس کے ساتھ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم اللہ معہ، یعنی نعم جی ہاں، اللہ اللہ معہ اس کے ساتھ ہے۔ نعم اللہ معہ یعنی جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ پھر ہے حل اللہ معہم، حل کیا اللہ اللہ معہم ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم جی ہاں اللہ اللہ معہم ان سب کے ساتھ ہے۔ نعم اللہ معہم جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے۔ پھر ہے حل اللہ معک، حل کیا اللہ اللہ معک آپ کے ساتھ، حل اللہ معک کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نعم جی ہاں اللہ اللہ معی میرے ساتھ ہے۔ نعم اللہ معی یعنی جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر ہے حل اللہ معکم، حل کیا اللہ اللہ معکم آپ سب کے ساتھ ہے؟ حل اللہ معکم کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نعم جی ہاں اللہ اللہ معنا ہم سب کے ساتھ ہے۔ نعم اللہ معنا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس عندہ، یہ قرآن پاک میں 197 بار آیا ہے۔ اس کا معنی ہے پاس۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے عندہ یعنی اس کے پاس، پھر ہے عندہم یعنی ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، اور پھر ہے عندکم یعنی آپ سب کے پاس، اور آخر میں ہے عندنا یعنی ہم سب کے پاس۔ اب ہم دوبارہ سے محادثہ یعنی کہ بول چال کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے حل عندہ قلم، حل کیا عندہ اس کے پاس قلم قلم ہے؟ حل عندہ قلم کیا اس کے پاس قلم ہے؟ نعم جی ہاں عندہ اس کے پاس قلم قلم ہے۔ نعم عندہ قلم جی ہاں اس کے پاس قلم ہے۔ پھر ہے حل عندہم قلم، حل کیا عندہم ان سب کے پاس قلم قلم ہے؟ حل عندہم قلم کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ نعم جی ہاں عندہم ان سب کے پاس قلم قلم ہے۔ نعم عندہم قلم یعنی جی ہاں ان سب کے پاس قلم ہے۔ پھر ہے حل عندک قلم یعنی کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم جی ہاں عندی میرے پاس قلم قلم ہے۔ نعم عندی قلم جی ہاں میرے پاس قلم ہے۔ اور پھر ہے حل عندکم قلم، حل کیا عندکم آپ سب کے پاس قلم قلم ہے؟ حل عندکم قلم کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نعم عندنا قلم یعنی نعم جی ہاں عندنا ہم سب کے پاس قلم قلم ہے۔ نعم عندنا قلم یعنی جی ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے۔ تو ہمارا لیسن نمبر 7 کا پارٹ بھی یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم قرآن پاک کے مزید الفاظ کو سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔